خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. چلیں وقال علیہ السلام حکمت نمبر 167 167 الاعجاب یمنع الازدیاد. خوب اعجاب مصدر ہے عجب خود پسندی کرنا، اپنے آپ سے راضی ہونا، ٹھیک، اپنے آپ کو کامل سمجھنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اعجاب. یمنع مانے ہونا، رکاوٹ ہونا، ازدیاد یعنی زیادتی، ترقی، کمال، جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے لیکن بہترین حکمت ہے. الاعجاب یمنع الازدیاد، خود پسندی انسان کو کمال اور ترقی سے روک دیتا ہے. خود پسندی رکاوٹ ہے کمال اور ترقی کے لیے. خود پسندی یعنی انسان اپنے آپ کو سب سے برتر، افضل، کامل، بے عیب سمجھنے لگے. ہاں یہ کہتے ہیں خود پسندی. انسان اپنے آپ سے راضی ہے، اپنے اندر کوئی عیب، کوئی کمی نہیں دیکھ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اپنی ذات کے اندر، اپنے وجود کے اندر کمی دیکھتے ہیں، عیب دیکھتے ہیں، وہ اس کمی کو دور کرنے اور اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان کی کوششوں کی اسی نتیجے میں ان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، ان کی ذات اور ان کے وجود میں پایا جانے والا عیب ختم ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنے آپ کو ہر جہت سے، ہر رخ سے کامل سمجھے گا، جو خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، جو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کامل تصور کر بیٹھا ہے، سمجھ بیٹھا کہ بس میں تو بے عیب ہوں، بے نقص ہوں، معصوم ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جد و جہد کر ہی نہیں سکتا ہے عیوب کے دور کرنے کا. تو اب یہ خود پسندی رکاوٹ بن جائے گی. ایسا انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی کمال حاصل نہیں کر سکتا. کمال اور ترقی پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس بڑے عیب سے دور رہنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ انسان اپنے آپ کو باعیب سمجھے، گنہگار سمجھے، ناقص سمجھے. یہ سوچ اور یہ تصور انسان کو ترقی اور کمال کے راستے پر لائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. لہذا جو لوگ عجب اور خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتے، ان کے اندر کبھی کمال نہیں پیدا ہو پاتا، کیونکہ خود پسندی روک دیتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. جذبہ کمال، جذبہ ترقی کیا ہے مولانا؟ ختم ہو. لیکن جب انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا، جب باعیب سمجھے گا، اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا، انسان کو اس نقص کو، اس عیب کو، اس کمی کو دور کرنے کے لیے انسان قدم بڑھائے گا، اس راہ میں جد و جہد کرے گا، کوششیں کرے گا. ابھی جد و جہد، اس کی کوشش کہاں لے جائے گی؟ یہاں سے مرحلہ شروع ہوگا. نقص اور عیب کا تصور انسان کے اندر، اس نقص اور عیب کو دور کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا، انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ اور یہ حوصلہ انسان کو کیا کرے گا؟ ترقی کے راستے پہ لگائے گا. جیسے جیسے انسان کوششیں کرتا جائے گا، عیب دور ہوتا جائے گا، کمیاں ختم ہوتی جائیں گی، کمال حاصل ہوتا جائے گا، ترقی ملتی جائے گی. ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں الاعجاب یمنع الازدیاد. خود پسندی کمال اور ترقی کے لیے رکاوٹ اور مانع ہے، روک دیتی ہے. خود پسندی انسان کو کمال اور ترقی سے روک دیتی ہے.
چلے اس کے بعد وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 168، الامر قریب والاستحاب قلیل۔ امام نے دنیا اور آخرت کی مدت اور اس میں صحبت کے زمانے کو، ایک دوسرے سے قرابت کے مرحلے کو اور وقت کو بیان کیا ہے۔ انسان کے پاس دو زندگیاں ہیں اور دو رقابتیں ہیں۔ ایک دنیا ہے جہاں زندگی گزارتا ہے، یہاں کچھ رقابتیں ہیں، یہاں کچھ لوگوں کا ساتھ ہوگا، اور ایک آخرت ہے وہ دنیا، وہاں بھی رقابت۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا کی زندگی اگر قلیل ہے تو یہاں کی رقابت بھی، دوستی قربت یہ بھی قلیل ہی رہے گی نا، حیاتی سے تو وابستہ ہے دوستی اور قرابت۔ چلے گئے اب قرابت ختم ہوگی، دوستی ختم ہوگی، اب وہاں کے لوگوں سے آپ کی قرابت ہونے والی ہے، وہاں کی زندگی پائیدار ہے، لامحدود ہے، اب وہاں جن کی قرابت آپ کو حاصل ہوگی ان کی قرابت بھی لامحدود ہوگی۔ وہی امام فرما رہے ہیں کہ الامر قریب، امر سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ الاستحاب، یہ الامر سے مراد آخرت، آخرت کا مرحلہ قریب ہے۔ والاستحاب قلیل، استحاب کا مطلب قرابت داری، دوستی، نہ دنیا نہیں، استحاب یہ صحبت سے، قرابت داری، رشتہ داری، دوستی، سمجھ رہے ہیں؟ والاستحاب قلیل، اور قرابت داری کیا ہے؟ کم ہے، قرابت داری کی مدت۔ اب یہاں ایک بریکٹ میں ہے والاستحاب فی ھذا الدنیا قلیل، فی الدنیا دنیا کی صحبت بہت مختصر۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب صحبت میں معنی دوسروں کی قرابت داری کہہ دو، یا صحبت میں معنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے ساتھ، یہ ہماری زندگی اور ہماری حیات اور ہماری عمر قلیل ہے، دونوں ہیں، چاہو تو دونوں کو جوڑ، ہماری زندگی بھی قلیل ہے اور اس زندگی میں بننے والی قرابت داریاں، رشتہ داریاں ہیں، چونکہ اس کا ساتھ ہماری عمر کے ساتھ ہے، اس کی بھی اتنی حیات ہے جتنی ہماری ہے، اس کی بھی اتنی عمر ہے جتنی، جب ہماری عمر کم ہے تو وہ تمام چیزیں کہ جس کا تعلق، جس کا رشتہ ہماری عمر کے ساتھ ہے، وہ بھی اتنی عمر قلیل، تو یہ ساری چیزیں قلیل۔ عمر اگر دراز ہو جائے، عمر اگر طویل ہو جائے، زندگی طویل ہو جائے تو قرابت داریاں اور تمام چیزیں جس کا واسطہ ہماری زندگی سے ہے وہ بھی طویل ہو جائے۔ توجہ دلائی ہے انسان کی آخرت کی طرف کہ الامر قریب، آخرت کیا ہے؟ قریب ہے۔ اس دنیا کی زندگی، دنیا کی قرابت داریاں کیا ہے؟ یہ مختصر ہیں، قلیل ہیں، تو جو چیز قریب ہے اسے دیکھو، ٹھیک؟ یہ قلیل سے دل نہ لگاؤ، قلیل پر اپنے آپ کو قربان مت کرو، قلیل پر اپنے آپ کو فدا نہ کرو، اپنے قریب کو بھی دیکھو، اس کی بھی فکر کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ قلیل میں کھو جاؤ اور قریب سے غافل ہو جاؤ، اور پھر وہاں جو تمہیں ایک طویل حیات اور زندگی ملنے والی ہے وہ زندگی تمہاری عذاب والی، سزا والی، مشکلات والی بن جائے، وہی ہو جائے گا، مال غیروں کے کام آتا تھا اور کنجوس مار کھاتا تھا۔ یہی امام فرما رہے ہیں الامر قریب، آخرت کا مرحلہ قریب ہے، والاستحاب قلیل، اور دنیا کی باہمی رقابت، قرابت داریاں، دوستی، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل ہے، کم مدت کی ہے۔ چلیں اس کے بعد وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 169، قد اضاء الصبح لذی عینین، قد اضاء الصبح لذی عینین، صبح کا اجالا۔ اب یہ بھی بڑی عمیق اور گہری بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟
یوں سمجھا جائے مختصر میں تو بہت آسان ہے، اور اس کی گہرائی میں اگر سطحی طور پہ آپ دیکھیں گے تو سہل اور آسان ہے، اور اگر اس جملے کی اور اس حکمت کی گہرائی میں اتریں گے تو اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کی تہ تک پہنچنا اب ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ قد اضاء الصبح، صبح روشن ہو چکی ہے، لذی عینین، کس کے لیے؟ آنکھ والے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے صبح کا اجالا کس کے لیے معنی رکھتا ہے؟ آنکھ والے کے لیے۔ جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا رات اور کیا دن۔ آنکھ اگر ہے آپ کے پاس، تو آنکھ کا کیا نام ہے، تاریکی اور اجالے کا مفہوم کس کے لیے؟ آنکھ والے کے لیے ہے، تشخیص دینے والے کے لیے، جس کے اندر استعداد و صلاحیت ہے ان دونوں چیزوں کے سمجھنے اور فرق کو واضح کرنے۔ جس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تاریکی اور روشنی میں فرق، اس کے لیے کیا صبح کیا شام۔ اسی اگر تم صاحب نظر ہو، آنکھیں رکھتے ہو، ٹھیک، تو جس طریقے سے آنکھوں کے ذریعے سے تم صبح کا اجالا دیکھ رہے ہو، بصیرت تمہارے اندر ہے، تو ویسی حقائق کے اجالے دیکھو گے، صداقت کے اجالے دیکھو گے، اچھائیوں کے اجالے دیکھو گے، حق کہاں ہے اس کا اجالا دیکھو گے۔ سمجھ رہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو آنکھ کے ذریعے سے ظاہری چیزیں، اگر یہ ظاہری آنکھوں سے ہم ظاہری اجالے کو دیکھتے ہیں تو باطنی آنکھ کے ذریعے سے ہم باطنی اجالے کو اور روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ قد اضاء الصبح، یقیناً صبح روشن ہو چکی ہے، لذی عینین، کیا ہے؟ تو آنکھ رکھنے والے کے لیے، جن کے لیے دو آنکھیں ہیں انہی کے لیے صبح ہے، جن کے لیے آنکھیں نہیں ہیں ان کے لیے تو صبح بھی کیا ہے، وہ راتی ہے۔ اب چلیں بہترین اور خوبصورت حکمت ایک اور، کیا کہنا چاہیے؟ اب اتنا بتا دیا، ابھی ان کو نہیں سمجھ میں آیا۔ امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کی روشنی کو، اجالے کو، کسی بھی چیز سے استفادہ کرنے کے لیے ظرفیت کا ہونا ضروری ہے۔ استعداد اور ظرفیت معنی رکھتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ صاحب چشم ہیں تو دن کا اجالا آپ کے لیے مفید ہے، صبح کو یا روشن ہوئی تو واقعی آپ اس کی روشنی سے استفادہ کر سکتے ہیں، بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ آنکھیں نہ ہو تو صبح کے اجالے کی طرح سے اللہ نے تمام حقائق روشن کیے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے استعداد ہونا تمہارے اندر ضروری ہے۔ شاید امام نے یہ اس موقع پہ کہا ہو جب لوگوں کو کوئی شبہ رہا ہو، تردد میں رہے ہوں، امام کی ولایت اور امامت کچھ لوگوں کے لیے غیر واضح رہی ہو، تو امام نے کہا کہ بھئی اگر آنکھ رکھتے ہو تو یہ دن کا اجالا، میری ولایت، میری امامت دن کے اجالے کی طرح ہے، بس نظر ہونی چاہیے۔ نظر ہے تمہارے پاس، آیتیں ہیں، روایتیں ہیں، واقعات ہیں، میری زندگی دیکھی ہے، نبی کے ساتھ میری قربت اور وہ دیکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پیچھے کچھ واقعات ہیں، ہاں کچھ ہوگا واقعہ، لیکن اب برصورت یہ واقعہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ولایت کا مسئلہ جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ دنیا کی تمام حقائق، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سارے راستے اللہ نے روشن کر دیے ہیں۔ کس کے لیے روشن ہے؟ آنکھ والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے۔ آنکھ ہی نہ ہو تو کہہ سکتے آخر باروں کے لیے، آنکھ ہی نہ ہو تو اجالا بے معنی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کے اندر بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو حق اور باطل آپ کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ حق بھی باطل نظر آئے گا، باطل بھی حق نظر آئے گا۔
جو آپ نے بسا لیا آپ نے وہ سب آپ کو جو ہے ایک ہی جیسا دکھے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ آپ گویا کہہ سکتے ہیں ایک تشبیہ ہے، تمثیل ہے. اندھے کے لیے صرف اندھیرا ہے، اجالا کس کے لیے؟ آنکھ والے کے لیے ہے. ایسے ہی حقائق کس کے لیے ہے؟ صاحب بصیرت کے لیے، جیسے زبان صاحب عقل کے لیے. جیسے زبان ہے، ذائقہ ٹیسٹ کرنے کے کس کو پتہ چلے گا ذائقہ؟ جس کے پاس زبان ہوگا اسی کو پتہ چلے گا. اسی طرح سے ہوگا اسی کو روشنی. یہ ایک تشبیہ دی، ایک تمثیل دی ہے کہ صبح کا اجالا ظاہر ہو چکا ہے، صبح طالع ہو چکی ہے، صبح کا اجالا پھیل چکا ہے. اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو درک کیا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن کون کرے گا یہ؟ جو صاحب چشم ہوگا. جو صاحب چشم نہیں ہے. ایسے ہی دنیا کی تمام حقائق آشکار ہے، واضح ہے. حقائق کو سمجھنے والے کے لیے نہیں سمجھنا ہے. ابھی واضح ہوا کہ ابھی بھی نہیں؟ چلو میں نے کہا تھا نا کہ یہ بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا آسان دکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑا عمق ہے. آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے آپ بہت ساری چیزوں، مثالیں، بہت ساری داستانیں، بہت سارے واقعات لا سکتے ہیں. اس ضمن بہت سارے حقائق بیان کر سکتے ہیں. چلیں بہر صورت چلیں. وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 170. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ترک الذنب احمن من طلب المعونہ. بعض نسخوں میں آیا ہے طلب التوبہ. ٹھیک مولانا؟ ترک یعنی چھوڑنا ہے نا. ترک یعنی چھوڑ دینا، ذنب یعنی گناہ، احمن یعنی اس میں تفصیل ہے، زیادہ آسان ہے، سہل ہے. احمن یعنی آسان ہونا، سہل ہونا. طلب المعونہ، طلب کرنا، جانتے ہیں طلب چاہت. معونہ یعنی توبہ. معونہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے مولانا؟ توبہ. اسی لیے بعض نسخوں میں خود کلمہ توبہ آیا، جیسے جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں یہی آیا ہے ترک الذنب احمن من طلب التوبہ. ٹھیک، اب بالکل آسان ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا یہ زیادہ آسان ہے طلب توبہ سے. انسان توبہ کرے، عذر خواہی کرے، معذرت کرے، یہ مشکل ہے. گناہ کو چھوڑنا آسان ہے. گناہ جو چھوڑنا آسان ہے انسان اسی کو نہیں چھوڑتا، اور جو چیز مشکل ہے اسی کے بھروسے جیتا. آپ گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ آئیں، عذر خواہی کریں اور بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، اس سے تو آسان تھا. آپ گناہ نہ کرتے، کیونکہ توبہ کے جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، بڑی مشکل ہے بھائی. اتنا آسان تھوڑی ہے جتنا آسان گناہ بہت آسان ہوتا ہے. توبہ بہت مشکل چیز ہے. توبہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا. اب جائیے بحث توبہ دیکھیے، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، کیا ارکان بیان کیے گئے ہیں. ہاں خالی دعا سے پڑھے خدا معاف فرما ہے نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ تھوڑی ہے. اولا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی ضمانت ان کی لی گئی ہے جو بے جہالت، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نہیں ہے کہ آمدن جان بوجھ کر کے کہ یہ چیز خدا کی نافرمانی اور معصیت ہے اور پھر بھی کرے اور جا کر کے کہ خدایا معاف کر دے. ہاں بھائی، یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ مذاق ہے.
یہ خدا کے ساتھ مذاق کرنا، یہ توبہ نہیں. یہ توبہ بہت مشکل چیز ہے باپ. اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ اگر توبہ کرنا بھی ہے تو توبہ نصوح کرو، خالص توبہ ہے. نصوح کا مطلب ہوتا ہے خالص. اچھا اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے بہت بڑا. توبہ نصوح کا مطلب کیا ہے؟ ایک دلاک تھا. دلاک کہتے ہیں قدیم زمانے میں حمام وغیرہ میں کچھ ایسے افراد ہوتے تھے جو حمام میں آنے والے اور نہانے والے لوگوں کے بدن سے کیا ہے میل کچیل صاف کرتے تھے، ملتے تھے، رگڑتے تھے، صابن لگاتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. آج بھی آپ جائیں گے تو بعض جگہوں جہاں پہ حمام کا رواج ہے وہاں ملیں گے اس طریقے کے افراد. حمام کیوں الگ ہوتا ہے کیا؟ وہ حمام ہاں بھائی ایسے ہی نام ہوتا ہے. ایک شخص تھا، سمجھ رہے ہیں، جو مرد نہیں تھا، مرد نما تھا. ہاں تقریباً اس کے اندر جو صفات تھے وہ نسواں والے، خواتین والے تھے. ٹھیک، بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، داڑھی وڑی پہ مونچھ اس کہیں نہیں، بال نہیں، کوئی نہیں، ایک دم بالکل خاتون سے اس کی شکل و صورت ملتی تھی. اتفاق سے وہ اس زمانے کے بادشاہ کی خواتین کے جو حمام تھے اس میں اس کی نوکری تھی. یہ کام کرتا تھا، بڑا خوش ہو کے. خواتین آتی تھی نہانے کے لیے تو یہ مالش کرتا تھا. یہاں تک کہ جو شہزادی تھی، ٹھیک، اس کے بھی صابن لگانا، پانی وہ کرنا اور میل کچل چھوڑانا مجھے اس کا کام تھا. یہ کرتا تھا. بہر صورت کام چلتا رہا. یہ بھی بڑا خوش تھا. ایک دن اتفاق سے شہزادی کا کوئی زیور گم ہو گیا. کان کی بالی تھی یا کیا تھی، کچھ گم ہو گیا. اب ہو جائیں گے تفاصیل ہے تب تو نصوح کے ذیل میں جب جائیں گے تو یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا. میں خلاصتاً ایسے اشارہ کر کے جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب گم ہو گیا. اب لوگ اس کو جب تلاش کرنے لگے، ادھر ادھر بہت تلاش کیا، کسی کو نہیں ملا. تو یہ ہوا کہ حمام میں جتنے افراد تھے ان کے لباس اتروا کر کے جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے، چیک کیا جائے. اب اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ خدایا ابھی تک تو میں نے سب کچھ چھپا کے رکھا تھا، اگر جسم سے لباس اتر گیا تو میرا راز فاش ہو جائے گا، اور میرا راز فاش ہوا تو سوائے سولی کے میری اور کوئی دوسری سزا معین نہیں کی جائے گی. جان کا خوف پیدا ہوا. ایک ایک کو جو خواتین تھی، جتنے کام کرنے والے تھے حمام میں، ایک ایک بلا کر کے لباس اتروا کے سر سے پیر تک، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے چھپا لیا ہو، کسی نے چرا لیا ہو. دیکھنا شروع کیا. اب یہ ڈر اور خوف کے مارے ایک حمام کے اندر چھپ گیا. ہاں اب یہ چھپ گیا. چونکہ جان کا خوف، کیا کرے. اب اس حمام کے اندر اس نے جو ہے خدا کے ساتھ لو لگایا، اپنا رابطہ جوڑا اور نہایت ہی اخلاص کے ساتھ رو رو کر، گڑ گڑا گڑا کر، خدایا میں ابھی تک گناہ کرتا رہا، میں ابھی تک معصیت کرتا رہا، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، مجھے زندہ بچا لے. آج تو مجھے شرمندہ ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا لے. آج کے بعد میں کبھی تیری معصیت نہیں کروں گا. ٹھیک، اتفاق سے اس کی دعا باب استجابت سے ٹکرائی اور وہ زیور کہیں سے مل گیا. ٹھیک، پھر اب یہاں سے جانچ پڑتال ختم ہو گئی. وہ حمام سے نکلا، اپنا لباس وباس لے کر کے پھر گیا. یہ ایک توبہ اس کی ایسی تھی، اتنی اخلاص کے ساتھ، کہ پھر اس کے بعد اس نے کبھی خدا کی معصیت نہیں کی. ٹھیک، بعض نے کہا توبۃ نصوح سے مراد یہ توبہ ایسی کہ ایک بار انسان کر لے تو دوبارہ پھر اس گناہ کی طرف توجہ نہ کرے. ٹھیک، تو بہت سارے مسائل ہیں توبہ کے. پورا ایک باب ہے بھائی. آپ جائیے اخلاق کی کتابیں پڑھیے، دیکھیے، یا قرآن میں جائیے، جو آیات ہیں توبہ کے متعلق آپ ان کی تفاسیر وغیرہ کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً توبہ کتنی مشکل چیز ہے. گناہ کا ایک مرحلہ ہے، دور ہو جائیے، بچ کے ختم بات.
توبے کے بہت سارے ارکان ہیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے بہت سارے آداب ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ ترک الذنب، گناہ کا ترک کر دینا، گناہ کا چھوڑ دینا، احبنو، زیادہ آسان ہے، زیادہ سہل ہے، من طلب المعونہ، توبہ طلب کرنے سے، مغفرت طلب کرنے سے۔ یہ کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کریں، اس سے آسان ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، ٹھیک۔